اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمندوب من الصلاة لا حصر له فإن الصلاة خیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر۔ واجب نمازوں کو شمار کرنے کے بعد مستحب نمازوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مستحب نمازوں کا کوئی شمار نہیں ہے، والمندوب لا حصر لہ، ان کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ فإن الصلاة خیر موضوع، نماز کیونکہ نماز بہترین موضوع ہے، بہترین عمل ہے جو پروردگار نے انسان کے لیے قرار دیا ہے۔ فمن شاء استقل ومن شاء استکثر، جو شخص چاہے کم پڑھے، جو چاہے زیادہ پڑھے، اس کی مرضی۔ اور یہ روایت کے جملے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں، یا ابا ذر للمسجد تحیۃ، مسجد کے لیے ایک نماز تحیت ہے، نماز آداب مسجد ہے۔ قلت وما تحیتہ، ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا وہ تحیت کیا ہے؟ فرمایا رکعتان ترکعہما، 2 رکعتیں۔ فقلت یا رسول اللہ انک امرتنی بالصلاۃ فما الصلاۃ، ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ تو آپ نے نماز کو حکم دیا، کون سی نماز ہے؟ قال، فرمایا خیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر، بہترین چیز ہے نماز، بہترین عمل ہے، جس کی مرضی کم پڑھے، جس کی مرضی زیادہ۔ وَأَفْضَلُهُ الرَّوَاتِبُ الْيَوْمِيَّةُ الَّتِي هِيَ ضِعْفُهَا بِكَسْرِ الضاد، ضعف نہیں ہے، ضعف یعنی دگنا۔ اور افضل، سب سے افضل مستحب نمازوں میں سے سب سے افضل رواتب یومیہ ہیں، یعنی 5 گانہ نماز کے جو نوافل ہیں یہ ساری نوافل سے افضل ہیں۔ التی ہے ضعفھا، جو واجب کا دگنا ہے۔ واجب کتنی رکعتیں ہیں؟ واجب نمازیں 17 رکعتیں ہیں نا واجب نمازوں کی، اس سے 2 گنا ہیں، یعنی 34۔ اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فَلِلظُّهْرِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَلِلظُّهْرِ 8 رَكَعَاتٍ قَبْلَهَا، زور کی 8 رکعتیں ہیں زور سے پہلے۔ وَلِلْعَصْرِ 8 رَكَعَاتٍ قَبْلَهَا، اور عصر کی بھی 8 رکعتیں ہیں عصر سے پہلے، یہ ہوگی 16۔ وَلِلْمَغْرِبِ 4 بَعْدَهَا، مغرب کی 4 رکعتیں ہیں مغرب کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 16 اور 4 16 اور 4 وَلِلْعَشَاءِ رَكْعَتَانِ جَالِسًا، عشاء کی 2 رکعتیں ہیں بیٹھ کر۔ أَيِ الْجُلُوسُ ثَابِتٌ فِيهِمَا بِالْأَصْلِ لَا رُخْصَةً۔ ہاں، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھنی ہیں، یہ مکلف کے لیے رخصت اور آسانی کے لیے آیا ہے شریعت میں کہ آپ بیٹھ کر پڑھو تاکہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی تکلیف سے بچ جاؤ، یا نہیں اسلام کا آرڈر اور حکم یہی ہے کہ بیٹھ کر پڑھنی ہے؟ یعنی استحباب اصلی اسی میں ہے کہ بیٹھ کر پڑھنی ہے، ضروری ہے کہ اس کو بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ جو بیٹھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنا ہے ان 2 رکعتوں کو، یہ شرعاً ثابت ہے، یعنی یہ پڑھنی ہی بیٹھ کر ہیں۔
ٹھیک ہے، ان کا استحباب ہی بیٹھ کر پڑھنے میں ہے، لا رخصتاً، رخصت نہیں ہے کہ ہاں کھڑے ہو کر زحمت ہوگی لہذا بیٹھ کر پڑھ لو، اس تکلیف سے بچنے کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کی بات نہیں آئی، اس کا استحباب ہی بیٹھ کر پڑھنے میں ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو وہ استحباب حاصل نہیں ہوگا۔ لأن الغرض منهما واحدة ليكمل بها ضعف الفریضہ، کیوں؟ کس لیے یہ رخصت نہیں ہے، اصل بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھنے میں ان 2 رکعتوں کو، اس میں غرض یہ ہے کہ وہ جو فریضہ کا دگنا ہے وہ پورا ہو جائے۔ کہا ہے نا، روایت میں آیا ہے نا کہ نوافل واجب نمازوں کا دگنی ہے 2 گنا، اگر وہ 17 ہے تو یہ 34 ہیں۔ اگر ان 2 رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھو گے تو 1 شمار ہوگی، تو تب وہ دگنا پورا ہوگا، وإلا وہ 2 گنا پورا نہیں ہوگا، پھر 1 رکعت اضافی ہو جائے گی۔ آگے سمجھ بات کی، وَوَ يَحْصُلُ بِالْجُلُوسِ فِيهِمَا، اور یہ ضعف فریضہ حاصل ہوتا ہے ان 2 رکعتوں میں بیٹھنے سے۔ کیوں؟ لأن رکعتین من جلوس ثوابہما رکعتن من قیام، 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنے کے برابر ہے۔ وَيَجُوزُ قائمًا، اب یہ جناب شہید اول فرماتے ہیں کہ یجوز و قائمًا، کھڑے ہو کر پڑھنا بھی جائز ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ بل ہوا افضل، بلکہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے، علی الاقوی، اقوی قول کی بنا پر۔ کیوں؟ للتصریح بہ فی بعض الاقوال، کیونکہ بعض روایات میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہے، تصریح ہوئی ہے۔ وعدم الدلالت لتصریح وعدم دلالت ما دل علی فعل ما جالسا علی فضلیتہ، اور دلالت نہیں ہے موجود ان روایات میں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ بیٹھ کر پڑھا جائے، ان 2 رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھا جائے، ان روایات کے اندر اس بات پر دلالت نہیں ہے کہ بیٹھ کر پڑھنا فضیلت رکھتا ہے، علی افضلیتہ ہی، بیٹھ کر پڑھنے میں فضیلت پر دلالت نہیں کرتی۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ روایات ہمارے پاس 2 قسم کی ہیں۔ ایک روایات وہ ہیں جن روایات میں کھڑے ہو کر پڑھنے میں فضیلت کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، ان 2 رکعتوں کو کھڑے ہو کر پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ایک یہ روایات ہیں۔ دوسری روایات وہ ہیں جن میں ان 2 رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھنے کے متعلق گفتگو ہوئی ہے کہ ان کو بیٹھ کر پڑھا جائے۔ ان 2 روایتوں میں فرق کیا ہے؟ جو پہلی روایات ہیں جہاں پر کھڑے ہونے کے متعلق بات ہے، یہ ان روایات میں کھڑے ہو کر پڑھنے میں فضیلت کی بات ہوئی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، لیکن دوسری جو روایات ہیں جن میں بیٹھ کر پڑھنے کی بات ہوئی ہے، وہاں پر بیٹھ کر پڑھنے میں فضیلت کی بات نہیں ہوئی، یہ نہیں آیا ان روایات میں کہ بیٹھ کر پڑھنا فضیلت رکھتا ہے۔ تو پس جب ان 2 روایتوں کو اب جمع کرنے کے نتیجہ کیا نکالیں گے؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ کھڑے ہو کر پڑھنا فضیلت رکھتا ہے۔ یہی بات کر رہے ہیں اس جملے میں کہ لعدم دلالت ما دل، کیونکہ دلالت موجود نہیں ہے ان روایات کی جو دلالت کرتی ہیں علی فعل ما جالسن، ان 2 رکعتوں کو کھڑے ہو کر پڑھنے پر ان میں دلالت موجود نہیں ہے علی افضلیت ہی، بیٹھ کر پڑھنے کی فضیلت میں، بل غایتہ الدلالت علی الجواز، بلکہ غایت یہ ہے کہ ان روایات کی دلالت جواز کے اوپر ہے، افضلیت کے اوپر نہیں ہے۔ مضافا الی ما دل علی افضلیت القیام فی النافلۃ مطلقا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روایات بھی ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ نافلہ نمازیں جو ہیں ان کو مطلقاً کھڑے ہو کر پڑھنا فضیلت رکھتا ہے، چاہے یہ 2 رکعتیں ہوں عشاء کی نافلہ ہوں یا عشاء کے علاوہ کوئی اور نافلہ ہوں، نافلہ نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا
زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وَمَحَلُّهُمَا بَعْدَهَا، کہتے کہ ان 2 رکعتوں کا محل کیا ہے، یہ کب پڑھنی ہے، پہلے پڑھنی ہے نماز سے یا بعد میں پڑھنی ہے؟ کہتے ہیں یہ بعد میں پڑھی جائیں، اے بعد العشاء، یہ 2 رکعتیں نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہیں۔ والافضل جعلهما بعد التغیب، افضل یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کو تعقیبات نماز کے بعد پڑھا جائے۔ فبعد کل صلاۃ یرید فعل بعدها، اور ہر اس نماز کے بعد پڑھا جائے کہ جس نماز کو نماز عشاء کے بعد پڑھنے کا نمازی ارادہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے 2 رکعت نماز اپنا 4 رکعت نماز عشاء پڑھ لی ہے، اب اس نے نافلہ بھی پڑھنی ہے۔ اگر وہ مثلا نماز واشت قبر پڑھنا چاہتا ہے، تاکیبات نماز بھی ادا کرنا چاہتا ہے، تسبیح پڑھنا چاہتا ہے، کہتے ہیں باقی سارے کام پہلے کر لے، نماز واشت قبر پڑھنی ہے پہلے پڑھ لے، تسبیح پڑھنی ہے پہلے پڑھ لے، تاکیبات نماز پڑھنی ہے پہلے پڑھ لے، اس کے بعد یہ 2 رکعت نافل عشاء پڑھے، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ واختلف کلام المصنف فی تقدیمہما علی نافلۃ شہر رمضان الواقعات بعد العشاء، مصنف کی کلام جو ہے وہ مختلف ہے اس بارے میں کہ آیا ان 2 رکعتوں کو ماہ مبارک رمضان کی جو نوافل ہیں ان پر مقدم کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس سے مصنف کی کلام مختلف ہے۔ کہیں پہ مصنف نے یہ فرمایا ہے کہ نافل رمضان پہلے پڑھی جائیں، کہیں پہ فرمایا ہے کہ ان کو نافل رمضان سے پہلے پڑھے جائے۔ کون سی نافل رمضان؟ الواقعات بعد العشاء، وہ نافل رمضان جو عشاء کے بعد پڑھی جاتے ہیں، وہ ہے نا 1000 رکعت جو نافلہ ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے مختلف نمازوں کے بعد، اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے وفات الجنان میں اور دیگر کتب میں جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَتَأْخِيرِهِمْ عَنْهُمَا، اور ان 2 رکعتوں کو نافل رمضان سے مؤخر کرنے میں اور مقدم کرنے میں مصنف کا کلام مختلف ہے۔ کیا کہتے ہیں مصنف؟ وضاحت کر رہے اسی بات کی۔ ففی النفلیت قطع بالاول، کتاب نفلیہ میں مصنف نے قطعی حکم دیا ہے پہلی بات کا۔ کیا مطلب پہلی بات کا؟ کہ ان نافل عشاء کو نافل رمضان پر مقدم کیا جائے، قطعی حکم دیا ہے، فیصلہ دیا ہے۔ وفی الذکر بثانی، اور کتاب ذکر میں دوسرے حکم کا قطعی فیصلہ دیا ہے۔ کیا ہے دوسرا؟ کہ نافل رمضان کے بعد نافل عشاء کو پڑھا جائے۔ مختلف حکم ہو گیا نا، کتاب نفلیہ میں نافل عشاء کو پہلے پڑھنے کی بات کی ہے، کتاب ذکر میں نافل عشاء کو نافل رمضان سے بعد پڑھنے کی بات کی ہے۔ ظاہر ہن الاول، یہاں بھی جو ظاہر ہے مصنف کو پہلی بات ہے کہ نافل عشاء کو نافل رمضان سے پہلے پڑھا جائے۔ نظراً البعدیت، تو یہ جو آپ نے ظاہر کیا ہے، یعنی شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہہ دیا ہے کہ یہاں کی عبارت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نافل عشاء کو نافل عشاء فریض عشاء کے فوراً بعد پڑھا جائے، نافل شعبان کو بعد میں پڑھا جائے۔ تو یہ کہاں سے ہم نے یہ لفظ، یہ کہاں سے اخذ کیا یہ مطلب؟ مصنف کہتے ہیں کلمہ بعد سے، کلمہ بعد سے شارح فرماتے ہیں۔ کیوں؟ مصنف نے کہا ہے بعدہا، یعنی بعد العشاء۔ یہ کلمہ بعد جو ہے یہ بعدیت بلا فصل پر دلالت کرتا ہے کہ ایک چیز کے فوراً بعد۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں شارح کہ اگر اس کلمے کو دیکھا جائے نظراً البعدیت، اس بعدیت کی طرف اگر نگاہ کی جائے تو کتاب لمح کی عبارت سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف اس بات کے قائل ہو گئے ہیں یہاں پر کہ نافل عشاء کو فریض عشاء کے فوراً بعد ادا کیا جائے، نافل رمضان سے پہلے۔ وَكِلَاهُمَا حَسَنٌ، شارح فرماتے ہیں دونوں باتیں ٹھیک ہیں، پہلے پڑھا جائے تب بھی ٹھیک ہے، بعد میں پڑھا تب، مطلب ایک یہ نافلہ پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں۔
پہلے پڑھی جائے یا دونوں صحیح ہیں. ثمان رکعات صلاۃ اللیل، 8 رکعتیں نماز شب کی ہیں. ورکعت الشفع بعدها، اور ان 8 رکعتیں صلاۃ اللیل کے بعد 2 رکعتیں نماز شفع جسے ہم کہتے ہیں وہ ہیں، 10 ہو گئیں. ورکعت الوتر، اور 1 رکعت وتر کی ہے، یہ کتنی 11 رکعتیں نماز شب ہو گئی. ورکعتا صبح، رکعت الصبح قبلها، اور 2 رکعتیں صبح کی نوافل ہیں جو صبح سے نماز صبح سے پہلے پڑھنی ہے. ھذا هو المشہور روایتاً و فتواً، یہی مشہور ہے روایات میں بھی اور فتویٰ میں بھی، یعنی اور روایات بھی اسی میں ہیں اور فتویٰ بھی علماء کا اسی میں ہے کہ 2 رکعتیں نماز صبح کی نافلہ سے پہلے اور وہ 11 رکعتیں جو ہیں نماز شب کی ہیں. وہ رویہ 33 باسقاط الوتیرہ. اچھا، یہ جو تعداد بیان ہوئی ہے، پچھلی تعداد بیان ہوئی ہے، کتنی تعداد بیان ہوئی تھی؟ 34 رکعتیں ہیں نا، 34 رکعتیں، یعنی فریضہ سے دگنا. اب ہم شمار کرتے ہیں 34 نوافل بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ 8 ظہر کی، 8 عصر کی، 16، ٹھیک ہے. 4 عشاء کی، 4 مغرب کی، 20، 1 عشاء کی، 21، 2 صبح کی، 21 اور 2، 23 اور 11 نماز شب، پوری 34 ہو گئی. یہ 34 ہے. کہتے ہیں کہ روایات میں بھی یہی مشہور ہے اور مشہور فتاویٰ بھی یہی ہیں کہ 34 رکعت جو ہے وہ نماز نافلہ ہے. اب اس کے آگے جو ہے اس کے مقابلے میں اور روایات بیان کرتے ہیں. شارح فرما رہے ہیں کہ رویہ 33 33 نافلہ کا بھی ذکر ہوا ہے روایت کے اندر کہ نافلہ 33 ہیں. کیسے انہوں نے 33 بنائی ہیں؟ بے اسقاط الوتیرہ، وہ جو وتیرہ ہیں ان کو ساقط کر کے. وتیرہ والی جو ہے، وتیرہ کیا کون سی ہیں؟ وتیرہ وہی نماز عشاء کی جو نافلہ ہیں ان کو حذف کر دیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 33. و29 29 کی روایت بھی ہوئی ہے کہ نافلہ 29 ہیں. 27 27 کی روایت بھی ہوئی ہے کہ نافلہ 27 ہیں. کیسے؟ بنقض العصریت 4، یہ جو انہوں نے 27 بنائی ہیں کیسے بنائی ہیں کہ 27 اور 29 کہتے ہیں بنقص العصریت 4، جو عصر کی ہیں نوافل ان میں سے 4 کو حذف کر کے 4 کم کر دیں. اگر 4 کم کر دیں 34 سے کتنی بچ جائیں گی؟ 34 سے نہ 33 سے 4 کم کر دیں 29 بچ جائے گی. اور 6 مع الوتیرہ، یا وتیرہ سمیت 6 کو حذف کر دیں تو پھر کتنی بچ جائیں گی؟ 27. وحمل علی المؤکد منها لا علی انحصار سنت فیہما. کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تعداد بیان کی ہے، چاہے 34 ہے، 33 ہے، 27 یا 29 جو بھی بیان ہوئی ہے، اس کو نافلہ مؤکدہ پر حمل کیا گیا ہے، منحصر نہیں ہے نافلہ اس میں سنت. وہ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے، روایت نے کہہ دیا ہے فمن شاء استقل ومن شاء استقصر، جتنی کم کرے جتنی زیادہ پڑھے کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو فضیلت ہے جن سنت نمازوں کی نافلہ کی، ان کی تعداد بیان ہوئی ہے، منحصر اس میں ہرگز نہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم.